اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا تو اپنے خطبے میں فرمایا، پھر تم اے لوگوں دو ایسے پیڑ یعنی سبزیاں کھاتے ہو جن کو کچا کھانا میں ناجائز خیال کرتا ہوں، پیاز اور لہسن۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ محسوس فرماتے تو آپ کی بابت حکم دے کر اسے بقیع قبرستان تک باہر نکلوا دیتے تھے، تو جو شخص انہیں کھائے تو وہ انہیں پکا کر ان کی بدبو ختم کر کے کھائے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: خبیث کا الفاظ حرام اور ایسی چیزوں پر بھی ہوتا ہے جن کا کھانا یا ان کی بو ناپسند اور مکروہ ہو۔ پیاز اور لہسن وغیرہ جب تک یہ کچے ہوں اس اعتبار سے خبیث ہیں کہ انہیں کھا کر مسجد میں جانا منع ہے، البتہ پکنے کے بعد ان کا حکم بدل جائے گا اور ان کا کھانا جائز ہوگا۔ اسی طرح مسجد میں جانے کا وقت نہ ہو تب بھی ان کو کچا کھانا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب عبادت یا اسی طرح کے کسی مقصد کے لیے مسجد، مدرسے یا کسی اور جگہ جانا ہو جہاں لوگوں کی بھیڑ ہو تو وہاں ایسی چیز کھا یا پی کر نہیں جانا چاہیے کہ جس کی بدبو دوسرے لوگوں کو بھی پہنچے اور وہ اس سے کراہت محسوس کریں، جیسے کچا لہسن، پیاز، سگریٹ اور حقہ، بیڑی وغیرہ۔ دوسرا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو ہر قسم کی نجاست اور بدبودار چیزوں سے بچا کر رکھا جائے۔ اس اعتبار سے ہماری ملک کی بہت سی مسجدوں میں جو بیت الخلاء وغیرہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور ان کی بدبو مسجد کے اندر جاتی اور محسوس ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ ان کو مسجد کے اندر بنانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس قسم کی مسجدوں کو ان نجاستوں سے پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ دیکھ بھال کرنے والوں اور ذمہ دار حضرات مجرم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی طاقت کے حساب سے ان کی مدد کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے اور برے اعمالوں سے درگزر فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔